مجید الرحمان کی بہنوں کو منع کر دینا، باقی سے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ جامع مسجد کی دعا جو اکیلے بیٹھ کے رو رو کے مانگ رہا تھا کہ میرے سے دیا نہیں، مایوسی اس کے چہرے پہ ٹپکنے لگ گئی۔ اس نے آنسوؤں کو صاف کر کے کہا اللہ تیری مرضی میں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ۔ فرشتوں لاؤ اس کی اس دعا کو لے آؤ، ایک پلڑے میں دعا رکھ دو، دوسرے پلڑے میں پہاڑوں جتنے گناہ رکھ دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا پلڑا میرے عزیزو ہلکا ہو جائے گا، دعا جب تجھے باقی پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے جو میرے آپ کو بتلائے ایک دوسرے کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری عائشہ کوئی بھی ایک دوسرے کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کملی والے پھر کیا ہوگا؟ آدم کہے گے نفسی نفسی، ابراہیم کہے گے نفسی نفسی، سارے پیغمبر نفسی نفسی پکاریں گے۔ ایک کونے میں سے آواز آئے گی امتی امتی، سارے نبی در دیکھیں گے آج کون ہے اس جگہ اس دہشتناک منظر پر آج امتی امتی کر رہا ہے۔ اللہ باوجود جانتے کہ کہیں گے کون ہے جو امت کے لیے رو رہا، سامنے آگے رو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ کے سامنے آؤں گا میں ہوں کروں گا نہ کروں گا، روتا ہوا سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ کہے گا اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھا۔ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا اللہ جو کس طرح فرق پر تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا، ابراہیم یہ وعدے کو نبھانے کے لیے آیا تھا، تسلی دینے کے لیے آیا تھا، محبوبہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کر مسکراتا ہوا میرے پاس آ جا۔ رہی تیری امت کی باری، تیرا رب اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہے نہ تیرا رب تیری امت کو دنیا میں طرح چھوڑے گا، رب نہ بحثر میں طرح چھوڑے گا۔ اللہ بھی حق، اللہ کا حبیب بھی حق، اللہ کے نبی کی بات بھی حق، اللہ کا حکم بھی حق، فرماتا یبدل القول، اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے کہ محبوبہ صدق کا جو تو کہہ رہے سچ کہہ رہے، آجا پھر آجا۔ یا اللہ کیا کرو؟ فرمایا ذرا سجدے سے سر اٹھا، ذرا اپنا اللہ اکبر رحمتوں والا دامن دکھا، ذرا اپنا نبوت والے کرتے کا دامن پکڑ کر دکھا۔ حضور فرماتے میں ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جاؤں گا۔ عرش والا کہے گا محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ کبھی تیرے سے ناراض ہوا۔ واللہ اکبر ما ودعک ربک وما قلی، کیا میرے گاڑی تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، بتا کیسے راضی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں امت کی طرف اشارہ کروں گا، عرش والا اعلان کرے گا نام لینا تیرا کام، جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام۔ آج میرے عزیزوں کروڑ والو اپنے پیارے نبی سے بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ مولوی صاحب کیا آج میرے تمکے بھی نہیں لگائے، آج میرے دودھ کی نیاز نہیں کی، آج میرے اوکھے سوکھے ہو کے قرضہ اٹھا کے آج میرے چاول بانٹے، آج میرے حلوہ نان بانٹے، اور میں جو بھی دروازے سجانے والا میرے دروازے پر آیا 50 روپے لے کے گیا، آپ کو میں کہاں سے گستاخ نظر آیا؟ نالین مبارک سینے پر لگایا، ہر رنگ کی میرے پگڑی باندھی، ہر رنگ کا بینر گھر پہ لگایا، حتیٰ کہ مولانا سارا دل میں کروڑ کے نظر روڈوں پر غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگاتے نظر آیا۔ مولانا میں کہاں سے گستاخ بن گیا؟ میں تجھے گستاخی بتاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امت کے نوجوان سے کہہ دو، امت کے امتی سے کہہ دو شلوار کعبوں سے نیچی نہ رکھنا، قیامت کے دن اللہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کیا یہ نبی کی بات نہ ماننا گستاخی ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا انسان ہر وقت سر ڈھانپ کے رکھے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اپنے سر سے پگڑی ٹوپی اتاری، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بچی آئی، اس کے سر میں دوپٹہ نہیں تھا، کہ بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ کہ میرے سے نہ پوچھ، میرے ابے سے پوچھ اس کے سر کی پگڑی کہاں چلی گئی ہے۔ جب سے باپ کے سر سے پگڑی اتری، بیٹی نے دوپٹہ خود بخود اتار دیا۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا گستاخی نہیں ہے؟
میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، آج 12 ربیع الاول کے دن جن کا نظریہ یہ کہ حضور آج تشریف لائے، آج کے دن تو نبی کی سنت پر اسرانہ چلاتے، آج بھی نبی کی سنت پر اسرانہ چلا کے جلوس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، کیا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانا کھا کے شکر نہیں کرتے، استنجا کیے بغیر پیشاب کر لیتے، نالیوں کے کناروں پر اللہ اکبر میرے عزیزوں ایسی جگہ پر جہاں بے حیائی پھیلتی ہے، سود کا بازار کر رہے ہو، اللہ اکبر بولی کی کمیٹیاں اٹھا رہے ہو، سود پر کھاد لے رہے ہو، سود پر پیسہ استعمال کر رہے ہو، بچیوں کا جہیز سود کے پیسے پر خرید رہے ہو، شادیوں پر ولیمے کا کھانا سود کے پیسوں پہ کر رہے ہو، کون کون سی میرے عزیزوں گستاخی بتاؤ؟ حضور نے بہن کو گلے سے لگایا، تو بہن کو دانتوں میں لا رہے ہو، کیا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ دعوت والا نبی 5 دن دنیا سے جانے کے رہ گئے، ممبر پہ کھڑو کے اعلان کر رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی کا کچھ دینا دے لے، اللہ اکبر پیغمبر کو بغیر رشتہ داروں میں اعلان کر رہا ہے، تو رشتہ داروں کا اللہ اکبر سنا کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں دیکھتا، جو ہوتا ہے تیرے سے کر لے، جو ہوتا تیرے سے کر لے، اللہ اکبر۔ ایک بیٹی روتی ہوئی آئی، میرے بہنے بھائی آپ سے درخواست ہے مجھے یہ بتاؤ میں اس بھائی کے لیے بدعا کروں یا دعا کروں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کل میرے بھائی نے عدالت میں کہ بہن کو زمین کا حصہ نہ دینا پڑ جائے، اس نے عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا ہماری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا؟ اس وقت مجھے رات کو بسترے پہ باپ یاد آیا، میں کروٹیں بدل بدل کے روتی رہی، میرے رو کے صرف اتنا ہی کہا ابا تیرا کیا جاتا اپنے بعد ہمارے لیے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا جاتا، ہاتھ جوڑتا ہوں دن رات پھرتا ہوں، پتہ نہیں کتنی بیویوں کے کتنے بھائیوں کے منہ آتے ہیں۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو اپنے دروازے سے محروم نہ کر کے جانا، بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ لانا، ورنہ بیٹی نے تیری میت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور یوں کہہ دیا ابو جی ہمیں بھی باپ کہنے کا حق دیتا جاتا، اللہ فرمائے گے اس کا ایک آنسو تیرے اتنا عذاب پڑے گا قبر میں کفن سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لعنت بھیجو جہیز پر، نہ دو جہیز لیکن حصہ ضرور دو مرلے کا مکان دو، جب اللہ کہہ رہا ہے بیٹی کو چھوڑا بیٹے کو دادا، تم کیوں دولت بڑی تقسیم کرتے ہو؟ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کا قلم یا پھسلتا ہوا نظر آتا ہے، اب تو اس پاک نبی کے امتی ہے، انسانوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، کتیا کے بچے کے بھی حق لینے کے لیے آیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، 14,000 کا لشکر گزرا، ایک کتیا اپنے بچوں کے 4 طرف پھرنے لگ گئی، حضور نے صحابی سے فرمایا یہاں کے کھڑا ہو جا، یا رسول فرمایا یہ گھبرا رہی ہے کہ میرے یاروں کے گھوڑوں کے کھر اس کے بچوں کو رود کے نہ چلے جائیں، اللہ اکبر۔ صحابی یہاں کھڑا ہو جا، کتیا کے بچوں کی حفاظت کر کے بدلا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری انسانیت کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ آج اس پاک نبی کے وہ امتی جنہوں نے اپنا آپ قرآن کے لیے، جنہوں نے اپنا آپ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، میرے عزیزوں اپنی موبائل کے فیس بک پر، اپنی موبائل کے واٹس ایپ پر کسی کا میسج آیا ہو تو اس میں پشاور میں شہید ہونے والے بچے کا چہرہ تم نے دیکھا ہو تو فیدر کی پٹیاں بندی ہوئی ہے، ڈوری کے نیچے خون ہے، موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور اس کے اوپر والی تصویر پر اس بچے کی 2 مہینے پہلے آمین تھی، پھولوں کے ہاتھ ڈلے پڑے، پگڑی باندھ کے خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا 2 مہینے کے بعد یہ بچہ کفن پہن رہا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ جب اس بچے کو کفن پہنا کر اس کی ماں کے حوالے کیا ہوگا، وہ تو جیتے جی مر گئی ہوگی، وہ بچہ روتا ہوا اپنے آنسو دکھاتا ہوا خدا کی قسم کے بیٹھی شہید ہو گیا لیکن مسکرا رہا تھا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں وہ گدگدی کر رہا ہے، اس کے ہونٹوں پہ میٹھی میٹھی مسکراہٹ تھی، لیکن یہ تیری اس کی مسکراہٹ آپ سے میرے سے سوال کر کے گئی، بتاؤ ابا ابا کہنا میرے سے کیوں چھینا ہے؟ بتاؤ بچپن کا پھول بتیوں کو تم نے پیروں میں کیوں بسل دیا؟ تم نے قبروں پر چھوٹی چھوٹی بتیوں کی قبروں کے قدمے پر لکھا ہوگا کہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ جب یہ بچہ قرآن ہاتھ میں لے کر میرے تصویر کو یوں زوم کر کے دیکھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، دور سے سپارے پر خون گرا تو دوسرے پارے کے 11ویں سپارے 11ویں رکوع پہ خون گرا۔ میں نے کہا واہ بیٹا برتاوا جس پر ساڑھے چاندوں والے اس بار کے ساتھ کر کے چلا گیا، اس بار شہید ہوا، خون کا قطرہ پہلے پارے پہ گرا، اس بار کا غلام شہید ہوا، خون کا قطرہ دوسرے پارے پہ گرا۔ خدا کے واسطے آج اتنا بڑا پروگرام سجایا، یقین جانو آج مدارس دینیا آپ لوگوں کی طرف دلچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے بلال؟ کہاں چلا گیا؟ روزانہ مدرسہ روتا ہے، بلال کہاں چلا گیا؟ اللہ ابو فقیہ کہاں چلا گیا؟ عامر بن فہیرہ کہاں چلا گیا؟ صدیق کہاں چلے گئے؟ تم تو روزے میں حضور کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، قرآن جو نبی پر اترا آج لاوارثہ ہو گیا، الماریوں میں پڑے میرے عزیزوں، دست گرد و غبار کبھی جھاڑنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے میرے عزیزوں خود کش دبا کے گولی کی وجہ سے گولی کی اس کی آواز سے بد کر دیا جاتا ہے۔ آج چھوڑ کے آپ اللہ کے سامنے عرض کروں گا، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو میرے عزیزوں اس لیے کے سنبھال لو۔ مولوی صاحب بینک میں لا کر بنائے نہیں، مولوی صاحب بینک میں اکاؤنٹ بنوائے نہیں، پھر کہاں سوال ہے؟ ہر طرف تو چور لٹیرے ہیں۔ میں نے کہا سوال اٹھ کے کھڑوں کے لال پر 1000 مدرسوں کو میں دوں گا، خدا کی قسم ایسے اللہ کر کے یہ تیرا 1000 رکھا جائے گا، قیامت آ جائے گی کوئی چور اس 1000 کو نہیں چرا سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا دیا کیا دنیا سے لے کے آیا؟ یا اللہ فرشتوں نے سارے پیپر ریجیکٹ کر دیے، کوئی دیکھی نہیں۔ اللہ فرمائے کہ فرشتوں لاؤ اس کا وہ 1000 روپیہ جو میرے نبی کے مہمانوں کے لیے دیا تھا، ایک پلڑے میں 1000 کا نوٹ رکھو، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو۔ میرا دل کہتا ہے خدا کی قسم ہے گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، 1000 کے نوٹ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھتا ہے۔ آج میں آپ اللہ سے مدارس دینیا کے لیے جھولی پھیلاتا ہوں، کوکے نکل گئی خدا کی قسم، بڑے بڑے اداروں کی محتمین حضرات سر جھکا کے بیٹھ گئے، کیا کرے کہاں سے لے کے آئے؟ نبی کے مہمان اپنے بچے بھوکے مر جائے برداشت، نبی کے مہمان بھوک میں سوئے کیسے برداشت کرے؟ خدا کے واسطے آج بھی مدارس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، کھڑے ہو کے اٹھ کے اعلان کرو انشاءاللہ 2000 5000 1000 500 10,000 میں دوں گا۔ آج ربیع الاول کا یہ مہینہ، آج 12 ربیع الاول، لوگ کہتے ہیں حضور کے آنے کا دن، میں کہتا ہوں آنے کا بھی دن حضور کے جانے کا بھی دن ہے، لیکن میرے عزیزوں دیوانوں قرآن سے اظہار محبت کر کے بتلا دو، آقا آپ تو روزہ انور میں چلے گئے، دیا ہوا تحفہ انشاءاللہ ہمارا مال جان لگے، لیکن قیامت کی صبح تک تیرا دیا ہوا تحفہ باقی رہے گا۔ کہہ انشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کرو، اے کوئی اللہ کا بندہ مدرسے کے لیے کھڑا ہو کے اعلان کرے، 1000 روپے 2000 روپے پانچ جتنی اللہ توفیق۔ بھائی ابرار صاحب 5000 اللہ قبول کرو، ماشاءاللہ لکھو اور جلدی کرو، دیر بھی کرنی ہے، نام بولتے جاؤ تاکہ میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ، اللہ قبول فرما، جو نقد دینا چاہے نقد بھی دے بھائی۔